لیتے کہ نہیں لیتے ہم؟ ان کا مزاج کیا تھا؟ وہ باسی مہنگا بیچتے تھے اور تازہ سستا بیچتے تھے، اور بکتا بھی بہت تھا، بہت بکتا، اور باسی پہلے بک جاتا تھا اور تازہ بعد میں بکتا تھا۔ ایک دن لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا اے شمس ائمہ حلوائی، یہ بتاؤ تم کام کیا کرتے ہو؟ اس باسی حلوے میں ایسا کون سا کیمیکل ملا دیتے ہو، کون سی دوا ملا دیتے ہو، کون سا گھی ملا دیتے ہو کہ تازی سے زیادہ مزہ باسی میں آتا ہے اور تازی سے زیادہ مہنگا باسی بکتا ہے، تازی سے پہلے باسی بک جاتا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ شمس ائمہ حلوائی فرماتے ہیں ایک بات بتاؤ، اور آپ بھی غور سے سننا، یہ بتاؤ آپ کے جو باپ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1400 سال پہلے پردہ فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے جو باپ تھے وہ اللہ کے رسول کے زمانے کے قریب زیادہ تھے، آپ زیادہ قریب ہیں؟ اب بتاؤ، باپ تھے نا، یعنی آپ سے پہلے آپ کے باپ، ان سے پہلے ان کے باپ، ان سے پہلے ان سے، وہ قریب تھے نا، اب تو بعد والے دور ہوتے آ رہے ہیں نا۔ ہاں، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ کل کا جو حلوہ تھا وہ نبی کے زمانے کے زیادہ قریب ہے، باسی حلوہ نبی کے زمانے کے زیادہ قریب، اور آج کا حلوہ ایک دن پیچھے ہو گیا ہے، اور جو نبی کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، باقی کچھ نہیں ملاتا، نبی کی محبت پہ بیچتا ہوں۔ تو مسلمانوں جو چیز نبی کی محبت پہ بیچی جاتی ہے نا، اللہ اس میں فائدہ دیتا ہے۔ چوریاں کرنا چھوڑ دو، پنیوں میں سیٹ کرنا چھوڑ دو، رکھو لیکن دھوکے بازی مت کرو۔ یاد رکھو اللہ کی ولی یہ کہتے ہیں ماں تیرا کیا کمال ہے؟ ماں نے کہا میرے لال دو بات ہے، ایک بات یہ کہ میری کبھی میں نے تجھے حرام کا لقمہ نہ کھلایا، اور دوسری بات یہ کہ عرصے سے میری تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہے، میں سجدے میں گر کے عرض کرتی تھی مولا میرے بیٹے کے چہرے میں وہ اثر پیدا فرما دے کہ میرے بیٹے کو کچھ بولنا نہ پڑے، جو بھی دیکھے چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو جائے۔ بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے، تیری ماں کی دعاؤں کا کمال ہے۔ تو ماؤں سے دعائیں کراؤ، ماں کے قدموں کو پکڑ لیا کرو، چوم لیا کرو۔ آج ایک عدت کا معاملہ ہے، عدت کی محفل ہے۔ اچھا عدت کیا ہے؟ ہماری عوام میں بڑا مشہور ہو گیا ہے عدت کیا ہے؟ وہ معلوم ہے کیا کہتے ہیں ہماری ماں اور بہنیں؟ کیا کہتی ہیں؟ جب تک کونے میں موند کے نہیں بٹھائی تب تک عدت نہیں ہوگی۔ عدت کے بیچ میں اگر نہا لی تو عدت ختم، سر میں تیل لگا لیا تو عدت ختم، میلے کچیلے کپڑے پہننا ہے، سر نہیں کچے اس میں جو پڑ جائیں لیکن کاڑنا نہیں ہے، عدت ختم ہو جائے گی۔ ایک چیز اور مشہور ہو گئی ہے، حضرت نے بتائی کہ عدت ختم ہوتے ہی اگر مائکے نہیں گئی تو پھر عدت ہی نہیں ہے۔ ارے اپنے گھر کی شریعت، عدت اس چیز کا نام ہے، سمجھ میں؟ عدت سمجھو، عدت کیا؟ عدت یہ ہے کہ اگر مرد کا انتقال ہو گیا ہے تو گھر والے جو ہے وہ 3 دن تک سوگ منائیں۔ کتنے؟ 3 دن تک۔ 3 دن سے زیادہ پھر گھر والوں کو سوگ منانا جائز نہیں ہے، لیکن جو اس دھنی کی عورت ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے۔ سوگ کا مطلب، سوگ میں کیا ہوتا ہے؟ سوگ میں یہ ہوتا ہے میک اپ نہیں کرے گی، ہے نا، بنے گی سنورے گی نہیں۔ اچھا سوگ میں یہی تو ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عورت کا میک اپ کس کے لیے؟ عورت کا میک اپ کس کے لیے؟ مرد کے لیے۔ وہ عورت یا وہ لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی اس کو میک اپ کرنا جائز ہی نہیں، حرام ہے اس کو میک اپ کرنا۔ عورت کا شوہر تو چلا گیا، اب وہ میک اپ کس کے لیے کرے گی؟ بناؤ سنگار کس کے لیے کرے گی؟ تو اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ سوگ کا مطلب، اب عدت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو مون دیا جائے کمرے میں، عدت کا مطلب اب بہت سے کہتے ہیں اب کسی سے مل ہی نہیں سکتی، وہ جس سے اس کا نکاح جائز ہے، جس سے اس کا نکاح جائز ہے اس سے اس کا ملنا حرام ہے، اور جس سے اس کا نکاح جائز نہیں ہے تو اس سے وہ اب بھی مل سکتی ہے۔ وہ عورت جو دنیا میں، پردے کا حکم تو ہر وقت ہے، ایسا نہیں کہ اسے مون دیا جائے، عورت کو ہر وقت پردے میں رہنا چاہیے۔ عدت ہوئی تو لے جا کے کونے میں مون دیا،
ابے کونے میں کیوں مودا بھائی؟ گھر میں رہے گی وہ تو ہے، اپنے کام کاج بھی کرے گی، اپنی ضرورتیں بھی پوری کرے گی، پردے کی حالت میں رہے گی، وہ پردے کی حالت میں رہے گی، کونے میں کمرے میں پردوں کے اندر لحاف میں گھسیڑ کر دبانے کا نام عدت نہیں ہے۔ عدت کا مطلب یہ ہے اتنے دن تک عورت کوئی شوق ارمان، کوئی بناؤ سنگار، کوئی سجاوٹ یہ نہیں کر سکتی۔ ہاں سر میں کھجلی ہو رہی ہے، جو پڑ رہی ہیں تو ان کو کاڑ بھی سکتی ہے، سرسوں کا تیل لگا، خوشبو تو جائز ہی نہیں ہے عورت کو لگانا، خوشبو کا تیل لگایا خوشبو آئے دوسرے کو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عورت نے ایسا تیل لگایا کہ جس کی خوشبو کسی غیر مرد کو پہنچ گئی 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ عدت کے کیا بغیر عدت بھی جائز نہیں ہے ایسا تیل تو؟ ہاں اگر ضرورت ہے تو وہ تیل بھی لگائے گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اب اس کے جسم میں کھجلی ہو گئی اور نہائے گی نہیں عدت میں، ارے کیوں نہ نہائے گی بھائی؟ یہ کون سی عدت ہے؟ ضرورت ہے تو نہائے گی بھی، لیکن ہاں اس لیے اگر وہ نہاتی ہے کہ میں اچھی لگوں، اس لیے نہاتی ہے کہ اس کی تیل لگاتی ہے کہ میں خوبصورت لگوں، اس لیے اگر وہ بوڑھی ہے بیچاری، اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو وہ رات کو سرما بھی لگا سکتی ہے، تکلیف ہوتی ہے سرما بھی لگا سکتی ہے، اس لیے سرما لگا رہی کہ میری آنکھیں اچھی لگے تو حرام ہے، اور اس لیے لگا رہی کہ تکلیف ہے تو جائز ہے۔ عدت کا مطلب یہ ہے ہمارے عدت اور پہلے کی عدت میں فرق کیا رہ گیا پھر یار؟ پہلے بھی تو عدت ہوتی تھی، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس زمین پہ ظاہری اعتبار سے تشریف نہیں لائے تب کی عدت دیکھو کیسی تھی اور آج کی عدت دیکھو کیسی ہے، دونوں عدتوں کو سامنے لایا جائے۔ عدت پہلے بھی ہوتی تھی، عدت آج بھی ہوتی ہے۔ شوہر جب پہلے مرتا تھا تب بھی عورت عدت کرتی تھی اور شوہر آج مرتا ہے تب بھی عورت عدت کرتی ہے، لیکن عدتیں کیسی ہیں آپ دیکھو۔ اسلام نے کتنا بڑا احسان کیا ہے ہماری قوم کی عورتوں پر، ان پر جو اکڑ کے بولتی ہیں، ان پر جو اسلام پہ نہیں چلتی، ان پر جو اسلام کو پس پشت ڈال دیتی ہیں۔ اگر یہ سمجھ لینا کہ اسلام نے ہمیں کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے نا تو زندگی بھر سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن اسلام کے خلاف عورت نہیں چل سکتی۔ آج میری ماں اور بہنیں ہیں، انہوں نے عجیب دوپٹہ اوڑھنا شروع کیا ہے، وہ لیتی ہیں اور دوپٹہ لیا اور کو پیچھے کو ڈال لیتے ہیں۔ نہیں ہوتا ایسا، آپ کے شاید نہ ہوتا ہو لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، سر پہ لیے دوپٹہ پیچھے ڈال دیتی ہے، یہ گلا کھلا رہتا ہے، یہ سینہ کھلا رہتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ الزام نہیں لگا رہا ہوں، حقیقت اگر ہے تو سوچو اور تسلیم کرو اس کو، اپنے گھر میں پابندی لگاؤ۔ میں ایک دن تنہائی میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ عورت کو جسم چھپانا چاہیے، یہ میری ماں بہن دوپٹہ ایسے کیوں اوڑھتی ہے کہ لیتی ہے اور سر ڈھک دیتی ہے، خالی سر ہی چھپانا، وہ کہتے ہیں نا فلانی کی عورت کا سر کھلا ہوا تھا، ابے سر ڈھکا ہوا ہو، سینہ کھلا ہو کوئی بات نہیں، گردن کھلی ہے کوئی بات نہیں، جسم کھلا کوئی بات نہیں، یہاں کپڑے پہنتی ہے تو یہاں سے اس کا بدن دکھائی دیتا ہے، نہیں دکھتا ہے، یہ جسم دکھ رہا ہے کوئی بات نہیں، ایسے سر ڈھکنے سے کیا فائدہ یار؟ پورا جسم دکھائی دے رہا ہے، اس کا جسم کی بناوٹ دکھائی دے رہی ہے، اس کے جسم کا ہر حصہ دکھائی دے رہا ہے، سینہ اس کا کھلا پڑا ہے، گردن اس کی کھلی پڑی ہے، یہاں سے کروٹیں اس کی کھلی ہوئی ہیں، یہاں سے سب کچھ کھلا ہوا ہے، صرف سر ڈھک لیا۔ اے میری ماں بہنوں غور سے سنو، سارے بدن کو ڈھکنے کے بعد تب نکلا کرو۔ میں سوچ رہا تھا یہ دوپٹہ کیوں اوڑھتی ہے، پھر محسوس ہوا بعد میں کہ آج عورت اس لیے دوپٹہ پیچھے کو ڈال دیتی ہے کہ وہ 1.5 لاکھ کی ہسلی گلے میں پہنتی ہے، 1.5 لاکھ کا گلے بند پہنتی ہے، اگر اس نے دوپٹہ آگے سے اوڑھ لیا تو 1.5-2 لاکھ کا جو زیور گلے میں پہنا ہوا ہے نا وہ دوپٹہ چھپا دے گا، اس لیے دوپٹہ پیچھے ڈال دیتی ہے۔ گلے میں یہ زیور پہنا ہوا ہے نا یہ دکھنا چاہیے، یہ گلے بند ہے نا یہ دکھنا چاہیے، یہ ہسلی ہے یہ دکھنا چاہیے۔ اے ہسلی پہنانے والوں، اے گلے بند پہنانے والوں، اے بہنوں سن لو، اے میرے بھائیوں سن لو، اے شوہروں سن لو، اے بیٹیوں کے باپ سن لو، ایسا زیور ایسی ہسلی جو عورت دنیا کو دکھانے کے لیے پہنتی ہے وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور جو گلے بند اور جو ہسلی شوہر کو دکھانے کے لیے پہنتی ہے وہ ثواب ہے، وہ ثواب ہے۔ اگر شوہر کو دکھانے کے لیے پہن رہی تو وہ ثواب ہے۔ اب بتاؤ ہماری ماں بہن ہماری بیویاں نکلتی ہیں اور وہ ہسلی پہنتی ہے، دوپٹہ پیچھے ڈالتے، سب کی نظر پڑتی کہ نہیں پڑتی؟ سمجھ لو وہ ہسلی حرام ہے، وہ ہسلی حرام ہے، وہ گلے بند عورت کو پہننا حرام ہے، وہ زیور پہننا حرام ہے، جو دوسروں کو دکھاتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت نے ایسی پاجیب پہنی اپنے پیر میں، پاجیب سمجھتے ہیں کیا پہنتے، کیا کہتے ہیں اس کو اپنی زبان میں؟ پاجیب کہتے ہیں نا، ایسی پاجیب پہنی
اس میں گھنگرو ہوتے ہیں، گھنگرو ہیں، گھنگرو ہوتے ہیں، اس کی آواز اگر کسی مرد کے کان میں پہنچ گئی تو نہ اس عورت کی 40 دن تک نماز قبول ہوگی نہ اس کے شوہر کی قبول. دیوس کہا ہے ایسے شوہر کو، دیوس کہا حدیث میں، ایسے کی نماز قبول نہیں ہے کہ جس کی عورت بے پردہ گھومتی ہو. آج ہم کس راستے پہ آ گیا؟ عورت کو پردے میں رہنا چاہیے، پردے میں رکھو، آپ لوگ، آپ کی ذمہ داری ہے. جب بات آئی ہے تو بات چلتی چلی جائے. اور تھوڑا آپ دیکھو کیا ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے ہماری ماؤں بہنوں کی، وہاں بھائی کی شادی ہے، آپ کے سالے کی شادی ہے، تو بیوی کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ میرے کو نہیں جانا جب تک 5000 کا سوٹ نہیں ہوگا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں جانا جب تک تو ہسری لا کے نہیں دے گا. ارے گاؤں میں رہی، گھر میں رہی تو میں نے کچیلے کپڑے میں گھومتی رہی، دنوں رات 8 دن کپڑے نہیں بدلے. اب ماں کا میکے جا رہی ہے تو ہسلی بھی چاہیے، گلے بند بھی چاہیے، 5000 کا سوٹ بھی چاہیے. یاد رکھو وہ عورت کس کو دکھانے کے لیے جا رہی ہے، کس کو دکھانے کے لیے پہن نہیں ہے. وہی کپڑے، وہی ہسلی، وہی گلے بند. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میرا شوہر دیکھے تو اللہ اس کا ثواب دیتا ہے، اور اگر وہ اس نیت سے پہنتی ہے کہ وہاں جاؤں گی سب لوگ دیکھیں گے تو اچھا لگے گا، تو اللہ اس پہناوے پہ اس عورت کو عذاب دیتا ہے. ماحول بدلو، نیتیں چینج کر لو، حالات کو سمجھو. تو ماں نے کہا بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے. تو عدت کیا ہوتی ہے؟ عدت کو سمجھو. پہلے بھی عدت ہوتی تھی، اب بھی عدت ہوتی ہے. پہلے عدت کیسی ہوتی، اب کیسی عدت ہوتی ہے؟ آج عدت سے کھڑی ہوئی ہے ماں، آج ہی کھڑی ہوئی ہے. ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو، میلاد شریف کی ہے، آج عدت سے کھڑی ہو گئی، آج میلاد شریف کر لیا. امام صاحب کے پاس آج ٹائم نہیں ہوتا تو لڑکے ناراض ہو جاتے، 6 بھائی ناراض ہو جاتے، او امام صاحب نے ہمارا میلاد نہیں کرا. آج ہماری، یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ہی عدت سے کھڑی ہوئی ہے تو آج ہی میلاد ہو، ضروری نہیں ہے. یہ فرض نہیں ہے کہ آج ہی میلاد، کل کرا لو، ہے نا، ایک دن آگے بھی کرا سکتے ہو. یہ تو اشارے ثواب ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ. تھوڑا سا سن لیں اور اس کے بعد عظیم خطیب ہماری جماعت کے حضرت علامہ مولانا مفتی فیضان صاحب قبلہ، جو بہت بہترین مدرسہ دارالعلوم چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے. اور ہماری جماعت، ہم لوگوں کو ناز ہے اپنے اس مفتی پر کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو آج ہمیں کہیں یو پی کہیں اور جگہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم ان کی چوکھٹ پہ جا کے پڑ جاتے ہیں اور یہ ہماری پریشانیوں کو حل فرما دیتے ہیں. اللہ ان کو اور کامیابی عطا فرمائے اور زیادہ ان کے علم میں وسعت عطا فرمائے کہ تاکہ یہ ہماری تکلیفوں کو بھی دور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا علم عطا فرمائے کہ پورا علاقہ ان کے علم سے فیضیاب ہو. یہ چند باتیں ہیں اور سن لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو مفتی صاحب کا خطاب سماعت فرمانا ہے. تو آج بھی عدت ہوتی ہے اور پہلے بھی عدت. آپ یہاں آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں یہاں. تو آج عدت ہوتی ہے نا، تو جب عدت سے اماں عدت میں بیٹھی ہوتی ہے تو بیٹا جاتا ہے. اب 6 بیٹے ہیں، پوچھتے ہیں ماں کوئی تکلیف ہو تو بتا. بازار گئے، فروٹ لے کے آ گئے، لے ماں کھا لے. ماں کبھی انگور کھا لیتی ہے، کبھی کیلا کھا لیتی ہے، کبھی سیب کھا لیتی ہے. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے بیٹا لا کے دیتے ہیں، بیٹی ملنے آتی ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ لا کے دیتی ہے. پورا دھیان رکھا جاتا ہے، کپڑوں کا دھیان ہے، رہنے کا دھیان ہے، بستر کا دھیان ہے، سونے کا دھیان ہے، کھانے پینے کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. جس چیز کو من کرتا ہے بیٹا لا کے دے دیتا ہے، چاہے وہ کہیں سے لا کے دے. لیکن یہ میرے نبی کا کرم ہے کہ میرے نبی نے اپنی امت پر یہ کرم فرمایا ہے، عورت کو یہ مقام عطا فرما دیا. میرے نبی جب ظاہری اعتبار سے مکے میں تشریف نہیں لائے، اس وقت کی عورتیں بھی عدت کرتی تھی. جب ان کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کے بعد ان کی عدت شروع ہوتی. اور عدت کیسی ہوتی تھی؟ ایک کوٹری
کوٹری بنائی جاتی تھی، ان کے لیے کوئی بستر، کوئی بنگلہ، کوئی چارپائی، کوئی کپڑے نہیں ہوتے. کوئی بیٹا کہ یہ نہیں پوچھتا ماں فروٹ دیا جائے، ماں کولا کیلے کا من کرتا ہو یا سیب کا من کرتا ہو یا کسی اور چیز کا من کرتا ہو، بلکہ ایک کوٹری بنائی جاتی جس میں کوئی دروازہ نہ ہوتا، جس میں کوئی جنگلہ نہ ہوتا، جس میں کوئی روشن دان نہیں ہوتا. چاروں طرف سے وہ چنا جاتا تھا، چاروں طرف سے اس کو چنا جاتا، بیچ میں عورت کو کھڑا کر دیا جاتا، اور اس کے بعد جب سر سے اونچی پہنچتی تو اس کو چھت ڈال دی جاتی تھی. اب پورا زمانہ جو عدت کا ہے وہ اس میں گزارنا پڑتا، ایک چھوٹا سا سراغ اس میں کر دیا جاتا، کھانے کے ٹائم اس میں کتے کے طرح کھانا ڈال دیا جاتا، پانی پھینک دیا جاتا، اسی میں جنگل ہونا تھا، اسی میں پیشاب کرنا تھا، اسی میں سونا تھا، اسی میں رہنا تھا، اسی میں کھانا تھا، اسی میں پینا تھا. اندازہ لگاؤ 4 مہینے تک ایک عورت چھوٹی سی کوٹری میں وہیں پر جنگل کر رہی ہے، وہیں پر پیشاب کر رہی ہے، وہیں پر کھا رہی ہے، وہیں پہ سو رہی ہے. نہ نہانے کا انتظام، نہ کپڑوں کا انتظام. کنڈیشن بدل جاتی تھی، اس کے سر میں جو، اس کے بالوں میں جو پڑ جاتے تھے، اس کی حالت بگڑ جاتی تھی، دیکھنے کے قابل نہیں رہتی. جب عدت پوری ہوتی دیوار توڑی جاتی اور اس کے بعد اندر سے عورت نکالی جاتی. اس کے بعد عزت سے گھر نہیں لے جایا جاتا. اس کا بیٹا یہ نہیں کہتا ماں چل گھر، آج ہم تجھے فروٹ کھلائیں گے، آج تجھے کھجور کھلائیں گے، بلکہ وہ عورت چلتی اور اس کے دامن میں اونٹ کی مینگنی بھر دی جاتی تھی، اور وہ عورت مینگنی لیتی، ہاتھ سے دائیں پھینکتی اور کہتی لوگوں میں وہ منحوس ہوں جو اپنے شوہر کو کھا گئی ہوں، لوگوں میں وہ منحوس ہوں جس نے اپنے شوہر کو کھا لیا ہے. وہ لوگ اپنے دروازے سے پتھر مانگتے، کوئی ڈھیلا مارتا، کوئی پتھر مارتا، کوئی جوتا مارتا تھا، کوئی کچھ پھینک کے مارتا تھا، یہاں تک کہ ظلم کی انتہا ہو گئی. جب وہ عورت اپنے دروازے پہ آتی تو اس کے بچے، اس کی بیٹیاں اس کے کنوے والے پتھر مارتے، جوتے مارتے، ڈنڈے مارتے اور اس کو بھگاتے، بھاگ جا بھاگ جا، یہ وہ ڈائن ہے جو ہمارے باپ کو کھا گئی ہے. بیٹی کہتی ہے وہ ڈائن ہے جو ہمارے باپ کو کھا گئی ہے. بیٹا کہتا ہے یہ وہ ڈائن ہے جو ہمارے باپ کو کھا گئی ہے، اس کو دروازے سے بھگا دو، کہیں اس کی نحوست ہمارے گھر میں نہ پڑ جائے. عورت چلاتی تھی، اپنی قسمت کو پکڑ پکڑ کے روتی تھی، سر پکڑ کے دیوار میں مارتی تھی. یہ وہ عدت تھی جب میرے نبی ظاہری اعتبار سے دنیا میں نہیں لائے. لیکن آج کی عدت یہ ہے کہ جب گھر میں بیٹھ جاتی ہے تو بیٹا بھی روٹیاں دیتا ہے، بیٹا بھی فروٹ دیتا ہے، بیٹا تمام سیوا کرتا ہے، بیٹا خیال رکھتا ہے. اے میری ماں اور بہنوں، اگر تمہیں یہ مقام ملا تو مصطفیٰ کے قدموں سے ملا ہے. وہ بھی عدت تھی، یہ بھی عدت ہے یار، وہ بھی تھا، یہ بھی ہے. اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی بلندی ان ماں بہنوں کو کہاں سے ملی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے ملی ہے. اور پھر یہ عورت میرے نبی کے دین پہ نہیں چلتی، شوہر سے اکڑ کے بات کرتی ہے اور پھر رہی ہے تعویذوں کے چکر میں. مفتی صاحب تعویذ کر دو، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے. ابے تیرے گھر میں برکت نہیں ہونے کی، کتنے بھی تعویذ لیا، ایک بچے کے گلے میں ڈال دیا، دوسرے بچے کے گلے میں ڈال دیا، مکان میں تعویذ ادھر، تعویذ ادھر، تعویذ دکان میں تعویذ، اور چوکٹوں میں تعویذ پلا رہی ہے، پانی کھول کھول کے سبزیوں میں پلا رہی ہے. کتنا بھی پلاتی رہے کچھ نہیں ہونے کا. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. آج ہمارے یہاں اونچی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو جی. آپ لوگ نہیں بولو گے، آپ کو پتا ہے گھر گھر کا ماحول یہی ہے. بولو گے کیا؟ اگر یہاں ہاں کہہ دی تو پھر وہاں اونچی کیا، اور اونچی آواز ہو جائے گی. گھر گھر کا ماحول یہی ہے. اچھا یہ کیوں ہوتی ہے اونچی؟ پتہ ہے کیوں اونچی ہے؟ کیونکہ تیرے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اگر تو 5 منٹ کا ٹائم مفتی صاحب کو دے، امام صاحب کو دے، اور ان سے بیٹھے اور کچھ سیکھے، اور سیکھنے کے بعد گھر جائے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو بٹھائے اور 5 منٹ وہی بات جو یہاں سیکھ کے گیا ہے اپنے گھر میں سکھا دے. 1 دن نہ، 2 دن نہ، 3 دن نہ، کسی نہ کسی دن تیرا کام تو کہنے کا ہے، سنانے کا ہے. اثر تو پروردگار پیدا فرماتا ہے نا. تو سنائے گا اور تیری زبان میں اللہ اثر پیدا فرمائے گا، تیرے گھر کا ماحول سدھرتا نظر آئے. لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم پنچایتوں میں 3-3 گھنٹے گزار دیتے ہیں.
چائے چسکی مار مار کے پنوا میں ہم ہوٹلوں پہ 5 چائے بگاڑ دیتے ہیں گھنٹوں بیٹھے ہوئے. اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. بہت سے کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارا ٹائم ہی نہیں کٹتا جب تک ہم بازار نہیں جاتے. ہاں جا ٹائم کاٹ کے آ بازار میں. دیکھوں گا قبر میں کون کون سی بازار میں جایا کرے گا تو ٹائم کاٹنے. جب فرشتے برج پھیریں گے تیری پیٹھ پہ تب معلوم پڑے گی. شرم نہیں آتی؟ ضرورت کے لیے جاؤ. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے بری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ بازار. وہ کیا ہے؟ بازار ہے. اور سب سے اچھی جگہ کوئی ہے تو وہ مسجد ہے. جو بری جگہ ہے بڑا من لگتا ہے پورے دن گزار دیتے ہیں. اور جو سب سے اچھی جگہ ہے اس میں اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہوگا امام صاحب کہاں ہے بھائی؟ ہے نا کہ امام صاحب کہیں چلا تو نہیں گئے امام صاحب؟ جماعت میں 2 منٹ لیٹ ہو گئے. ہاں پھندا ڈال لیں امام کے گلے میں, پھانسی لگا دیں امام کو. جن کی کہیں نہیں چلتی چودھری بن جاتے ہیں وہ مسجدوں میں. امام صاحب ایسا کیوں نہیں ویسا کیوں نہیں ہوا؟ ابے ان کو اپنا غلام مت سمجھو, یہ تمہارے باپ کے غلام نہیں ہیں. اگر یہ کام کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور ان کے دین کی خدمت کرتے ہیں. یہ تمہارے باپ کے غلام نہیں ہیں, غلام ہے تو رسول پاک. ان سے عزت سے بولو, عزت سے بات کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی انسان کسی عالم دین کو اگر محبت سے 1 بار دیکھتا ہے, کتنی بار دیکھتا ہے؟ 1 بار. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, 1 بار دیکھو تھوڑا غور سے. مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کوئی پتہ نہیں چل رہی کیا ہو رہا ہے. 1 بار اگر کوئی دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور قیامت تک وہ فرشتہ اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے. جو عالم دین کو محبت سے دیکھتا ہے. ہم کہاں محبت سے دیکھتے ہیں؟ ظہر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں, مسجد کے دروازے بیٹھ کے اسی امام کی غیبت میں لگ جاتے ہیں جس کے پیچھے نماز پڑھ کے جاتے ہیں. مولویوں میں یہ کمی ہے, مولویوں میں وہ کمی ہے, مولویوں میں ایسی کمی ہے. ابے قیامت کے دن جب ہم پہنچیں گے تو اللہ تم سے پوچھے گا کہ مولویوں کی کمی بیان کرو. تم سے حساب لے گا ہمارا. اللہ تمہارا حساب تم سے لے گا, ہمارا حساب ہم سے لے گا. تو کیوں پڑا ان کے پیچھے؟ اپنی سوچ لو, اپنے آپ کو بچا لو. یہ عالم دین وہ ہیں کہ پوری رات پورے دن تو عبادت کرتا رہے اور یہ پوری رات سوتے رہیں, پھر بھی تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا. ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے, مت ان کے پیچھے پڑو, ان کی خدمت کر لو, شانے سے شانہ ملا کے ان سے محبت کر لو. وہ قوم جو اپنے رہنماؤں کے پیچھے پڑ جاتی ہے نا, وہ قوم برباد ہو جاتی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. سمجھ میں آیا؟ میری امت کے علماء بولو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ان کی امت نے جس نے بھی اپنے نبی کی گستاخی کی, توہین کی, اکڑ کے بولا, سینے سے سامنا کھڑا ہوا, رب نے ختم فرما دی وہ قوم. کیا تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کی پتہ نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم بھول گئے؟ صالح علیہ السلام کی قوم یاد کرو. اللہ نے ختم فرما دی قوم ہے. صرف میرے نبی کا صدقہ ہے جو آج تک ہم اور تم بچے ہوئے ہیں. نہ ہم سے زیادہ غیبت کوئی نہیں کرتا اپنے اماموں کی اور مولویوں کی. اللہ کے واسطے یہ چیز چھوڑو اور ان سے محبت کرنے لگو اور دعا کیا کرو. اگر کوئی کمی بھی ہے تو آہستہ سے کان میں کہہ دو حضرت یہ چیز ایسے ہے, میرے سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اصلاح اللہ تمہیں کہنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر تم ادھر ادھر کہتے پھرو گے, غیبت کرو گے نا, تو اللہ اس کا تمہیں عذاب عطا فرمائے گا. یہ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, پیار کرو, ان سے محبت کرو. ماں باپ سے اگر محبت کی نا تبھی کامیابی ہے, ورنہ تو دن بھر پیر کے قدموں میں پڑا نا, جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. پیر کے, مفتی صاحب کے, ہمارے امام صاحب کے ہاتھ چوم کے بھاگ کے جاتا ہے اور ماں باپ کو جوتی مار کے آتا ہے. دن بھر تو پیر ہمارے چومتا رہے, ہاتھ چومتا رہے, کچھ نہیں ملے گا. جب تک ماں باپ راضی نہیں ہے تب تک تجھے کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا. صرف 2 شعر ملاحظہ فرما لیں اور بات کو ختم کر لیں. ایک مرتبہ بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاد مصطفیٰ ایسی, یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے
یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، بس گئی ہے سینے میں، جس میں ہو ہاں جس میں ہو ہاں جس میں ہو کہیں اپنا، جس میں ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں، جس میں ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں۔ اب بھی تم لوگ اگر معمولی کام میں ہی گھوم رہے ہو نا، اور اب بھی تم بستر کے چکر میں سوچ رہے ہو، اور تم اب بھی سوچ رہے ہو اگر کب ٹلے کب ختم ہو معاملہ تو ہم جائیں، تو مت بولو اگر واقعی نبی کی نعت سن کے مدینے کی گلی میں جھوم رہے ہو۔ اور نبی کی نعت وہ ہوتی یار، اللہ کی قسم اگر دل سے سن لو نا تو یہ وہ راستہ اتنا باریک راستہ بھی ہے جو پل صراط سے بھی باریک، اگر پھسلتے ہی معاملہ ختم ہے اس میں۔ یہ نعت پڑھنا آسان نہیں، بہت باریک راستہ ہے، جو اگر چل گیا تو اللہ اس کی نسلوں میں عشق بھر دیتا ہے، اور اگر پھسل گیا اس کی نسلیں اللہ تباہ کرتا ہے۔ تو میرے ساتھ ساتھ پڑھو تب مزہ، نعت پڑھنے اور سننے کا مزہ ہی تب ہے جب ساتھ ساتھ انسان گنگنا آنکھیں بند کر لو، مدینے کی طرف لو لگا لو، گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا لو، اور تھوڑے سے ہونٹ ہلا لو، اور تھوڑا چہرے پہ مسکراہٹ لا لو، اور مسکرا کے بولو جس میں ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں، میرے نور والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے نور والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے نور تیرے نور ان کے نور ان کے نور سب کے نور والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے نور والے کا گھر تو ہے مدینے میں، کہ میرے نور والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہم اگر وہ رہتے ہیں، ہم اگر وہ رہتے ہیں سنیوں کے سینے میں، ہم اگر وہ رہتے ہیں سنیوں کے سینے میں، اس کے سینے میں، اس کے سنیوں کے۔ جب یہ صاحب خان جن کا انتقال ہوا ہے تو جب یہ قبر میں گئے ہوں گے، اور اب بھی ہمارا تو یقین ہے کہ جیسے سنی مچل رہے ہیں نا بیٹھے ہوئے مسجد میں، ایسی ہمارے مرحومین قبرستان میں مچل رہے ہوں گے، اور کہتے ہوں گے صاحب خان مبارک ہو، کیا بات ہے، کس بات کی مبارک، تیرے بیٹوں نے ایسی محفل سجائی ہے اور مفتی صاحب کو علماء اکرام کو اکٹھا کیا ہے، اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جس بستی میں اگر کسی عالم کے قدم پڑ جاتے ہیں اللہ اس بستی کے قبرستان کے مردوں سے 40 دن کا عذاب دور کر دیتا ہے، اور تمہاری بستی میں تو قدم ہی نہیں پڑے، مفتی صاحب قیام فرمائے ہوئے ہیں، اب بتاؤ یہاں زندے بھی مسکرا رہے ہیں اور قبر میں مردے بھی مسکرا رہے ہوں گے۔ جب قبر میں پہنچے ہوں گے صاحب کا تو فرشتوں نے کہا ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو صاحب کا نے پتا ہے کیا کہا ہوگا، امام صاحب ہم سے سوال کر رہے ہو تم، کہا پھر کس سے سوال کریں گے، کہا ہم سے سوال کیا کرتے ہو، سنیوں کا حساب تو مدینے میں ہوتا ہے، ان ٹنیوں سے حساب کرو جو گاؤں میں پڑوس میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو، ہم سے کیا پوچھتے ہو، فرشتے کہ تم سے کیوں نہ پوچھے، تب کہیں گے قبر کے سوالوں میں اب ہمیں نہ الجھاؤ، قبر کے سوالوں میں اب ہمیں نہ الجھاؤ، کہ قبر کے سوالوں میں
کا فیصلہ مدینے میں ہو گیا، غلاموں کا فیصلہ مدینے میں، جس میں ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مرحوم جس کے اصالِ ثواب کے لیے محفل سجائی ہے، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی سننے والے ہیں اللہ تمام کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے علماء کرام ہیں ان کے علم عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور میرے کچھ دوست ہے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرمائے، اور کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں اللہ ان کو آسان فرمائے۔ سب لوگ دل سے دعا کیجیے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب محفل جو ان کے بیٹوں نے منائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ان کو اور زیادہ ہم سب کو یہ ایصال ثواب کی محفل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھیں ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک چھوٹا سا عمل سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کرنے سے پہلے جو ایک بار کلمہ شریف پڑھتا ہے، وضو کرتے ہو نا وضو جی، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا کرو، اور اس کے بعد ایک بار کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ کلمہ شریف۔ یاد ہے کلمہ شریف؟ پڑھیو تھوڑا سا ایک مرتبہ۔ سب کو یاد ہے ماشاء اللہ، اور کلمہ شریف بھی یاد نہیں ہوگا مسلمان کو پھر کیا یاد ہوگا؟ تو فرماتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد ایک بار کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ پھر کریم آقا فرماتے ہیں اس کے بعد جتنے وضو کے پانی کے قطرات اس کے بدن سے گرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ کم سے کم ایک بدلے سے تو وضو کرتے ہو گئے، جاڑوں میں چپڑا چپڑی کر لیتے ہو، خالی چپڑا چپڑی سے وضو نہیں ہوگا، تیل کی طرح چپڑ لیا، پانی بہنا چاہیے۔ آزائے وضو پر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آزائے وضو سے پانی بہنا چاہیے، خالی ایسے چپڑا چپڑی کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ تو ایک بدلے سے تو کرتے ہو گئے، کتنے قطرے گرتے ہوں گے کچھ اندازہ ہے؟ کچھ نہیں پتا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جتنے پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں، اللہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ہم تیری عبادت کریں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، میری زمین ہے میری عبادت کرنے والوں سے بھری ہوئی ہے، مولا آسمان میں بلا لے، وہاں ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ اللہ فرماتا نہیں، میرے آسمان بھی میری عبادت کرنے والوں سے بھرے ہوئے ہیں، مولا ہم کریں کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے جس بندے نے وضو کرنے سے پہلے کلمہ شریف پڑھا ہے، تم سب مل کر میرے اس بندے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ تو انشاءاللہ بتاؤ کون کون وضو کرنے سے پہلے کلمہ شریف پڑھے؟ انشاءاللہ پڑھو گے نا؟ پڑھو ایک مرتبہ کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ کی سیر چمن کل چنے شاد رہے، باغ بجاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم۔